بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس مرد مجاہد کا جس نے برِ صغیر پاک و ہند میں اپنے علم، عدل اور قربانیوں سے ملت تشیع کو زندہ کر دیا۔ وہ ہستی جو شہید ثالث کے لقب سے جانی جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ کی۔ قاضی نور اللہ شوستری 956 ہجری میں ایران کے علاقے شوستر میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن ہی سے فقہ اور تفسیر میں مہارت حاصل کرنے لگے۔ عراق اور ایران کے معروف مراکز علم سے کسب فیض حاصل کیا۔ ہندوستان کی طرف سفر اور قاضی القضاء کا عہدہ۔ اس وقت ہندوستان میں مغل بادشاہ اکبر کی حکومت تھی۔ اکبر نے اہل علم کو اپنے دربار میں جگہ دی۔ قاضی نور اللہ بھی ہندوستان پہنچے اور جلد ہی اپنی علمی صلاحیتوں سے پہچانے گئے۔ انہیں ہندوستان میں قاضی القضاء یعنی کہ چیف جسٹس کا منصب عطا کیا۔ لیکن سامعین کرام، یہ وہ وقت تھا جب شیعہ عقائد کو کھل کر بیان کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس لیے قاضی نور اللہ نے اپنے تشیع کو زہر نہ کیا اور وہ قضاء کے فیصلے قرآن اور سنت کی بنیاد پر کرتے انصاف میں مشہور ہوئے، لیکن اپنے دل میں ولایت علی کا چراغ روشن رکھے ہوئے۔ وہ سارا دن جب ان کی ڈیوٹی کا شمار ہوتا تھا، یعنی کہ صبح سے شام جو عدالت کا وقت ہوتا تھا، اس کے بعد وہ اپنے حجرے میں اپنا علمی کام سر انجام دیتے اور ولایت علی اور تشیع کے لیے بہت سی کتابیں لکھیں۔ قاضی نور اللہ نے اپنی زندگی میں کئی علمی کتابیں اور بھی لکھی، وہ سب ہی بہت گراں قدر ہیں۔ ان میں سب سے مشہور کتاب احقاق الحق ہے۔ یہ کتاب دراصل اہل سنت کی طرف سے لکھی گئی ابطال الباطل کا جواب تھی۔ اس میں قاضی نور اللہ نے نہایت مدلل انداز میں شیعہ عقائد کا دفاع کیا، امامت علی اور اولاد علی کے دلائل پیش کیے اور تاریخ سے ثبوت فراہم کیے۔ یہ کتاب اس وقت شیعت کا علمی قلعہ تھی، لیکن اسے خفیہ رکھا گیا کہ کھل کر ظاہر کرنا ان کے لیے خطرناک تھا۔ قاضی نور اللہ نے ایک فیصلہ کیا جس میں حضرت علی علیہ السلام کا ذکر آیا، تو قاضی نور اللہ نے مولا علی علیہ السلام کے لقب کے ساتھ علیہ السلام بولا، تو جو ادھر علماء باقی بیٹھے تھے انہیں شک ہو گیا کہ قاضی نور اللہ ایک شیعہ ہے۔ جب اکبر بادشاہ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا جہانگیر آیا۔ اس طرح یہ سازش چل پڑی کہ قاضی نور اللہ اپنے عقائد سے ہٹ کر یہ تو ایک شیعہ اور رافضی ہے۔ اسی طرح قاضی نور اللہ کے شاگردوں میں ایک شخص تھا جو بظاہر ان کا مرید اور طالب علم بنا، لیکن اندر سے منافق اور دشمن تھا۔ اس نے استاد کا اعتماد حاصل کیا اور پھر ان کی یہ کتاب احقاق الحق کا مسودہ چوری کر کے اہل تعصب کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب یہ کتاب جہانگیر کے دربار میں پہنچی تو قاضی نور اللہ کے خلاف ہتھیار بن گئی۔ کتاب میں اہل بیت کے فضائل اور بعض تاریخی حقائق بیان تھے جنہیں برداشت نہ کیا گیا۔ مخالفین نے شور مچایا کہ قاضی نور اللہ گستاخی کی ہے۔ انہیں دربار میں پیش کیا گیا، سوال اور جواب ہوا۔ قاضی نور اللہ نے اپنا موقف مدلل اور مضبوط انداز میں بیان کیا، لیکن تعصب کے اندھے فیصلے نے حق کو قبول نہ کیا اور اس تعصب کی چنگاری میں جہانگیر نے حکم دے دیا کہ اس عظیم عالم کو عبرتناک سزا دی جائے۔ قاضی نور اللہ شوستری کو قید کیا گیا اور پھر نہایت بے دردی سے کوڑوں کی سزا دی گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ ہر ضرب پر یا علی علیہ السلام کی صدا بلند کرتے۔ یہ کوڑے اتنے سخت اور کثرت سے مارے گئے کہ ان کی جسم سے گوشت گرنے لگا اور ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ اسی درد اور ظلم کی بنا قاضی نور اللہ شوستری کی روح پرواز کر گئی۔ سن 1019 ہجری 1610 عیسوی میں آپ نے شہادت پائی اور تاریخ نے آپ کو شہید ثالث کے لقب سے یاد رکھا۔ قاضی نور اللہ کی وراثت، ان کی شہادت کے بعد بھی ان کی کتابیں، ان کے دلائل اور ان کی قربانی زندہ رہی۔ احقاق الحق آج بھی علمی میدان میں تشیع کے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتی ہے اور برِ صغیر کے شیعہ آج بھی قاضی نور اللہ شوستری کو عزت اور عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ سامعین کرام، قاضی نور اللہ شوستری زندگی میں ہمیں یہ درس دے گئے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ باطل اپنی سازشوں سے حق کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر حق شہادت پا کر اور زندہ باد ہو جاتا ہے۔
قاضی نور اللہ شوستری آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ علی والے مرتے نہیں ہیں۔ تو معزز سامعین، قاضی نور اللہ شوستری اور اس کے مطابق ایک اور واقعہ کہ قاضی نور اللہ کی میت کتنے دن کہاں پہ پڑی رہی اور اس کو کس انداز میں دفنایا گیا، یہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری یہ ویڈیو لوگوں تک شیئر کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔